Assalamu alaikum students. Bismillahir Rahmanir Rahim. Let's start our lecture number 24, and before that let's see what we did in the last lecture. In the last lecture we were talking about the grievance process, that how employee can forward his grievance and what is the process of resolution of that grievance. उसमें हमने बात की कि वो कंप्लेंट जब एम्प्लॉय करेगा तो ही विल स्टार्ट फ्रॉम द लोअर लेवल, सुपरवाइजर से स्टार्ट करेगा एंड देन द शॉपकीपर एंड देन ही विल मूव ऑन टू द स्टीवर्ड एंड द सीनियर मेंबर एंड देन अकॉर्डिंगली मूव करता रहेगा. जैसे ही वो हाईएस्ट लेवल पे जाएगा और वहां भी अगर उसका ग्रीवियंस सॉल्व नहीं होता और फिर वो आर्बिट्रेशन की तरफ मूव करेगा. आर्बिट्रेटर के पास जाएगा जो ऑलरेडी दोनों पार्टीज ने मिलके चूज किया होता है एक आर्बिट्रेटर. वो मिलके दोनों पार्टीज की बातें सुन के उनका फैसला करवा देता है. फिर हमने बात की कि जो है वो मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि दोनों पार्टीज ये ख्याल रखें कि जो भी आपका प्रोसेस है, जो भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसको कब चेंज होना है, किस वक्त चेंज होना है और उसमें कब चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, प्लस क्या जो चीज़ें आपने डिसाइड की थी वो मेंटेन भी हो रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उनकी प्रॉपर्ली हो रही है या नहीं हो रही. तो ये मॉनिटरिंग करना जो है ये दोनों पार्टीज का जो है वो राइट है और प्लस उनको करना चाहिए, ड्यूटी भी है. देन ग्रीवेंस प्रोसीजर की बात हमने की तो हमने कहा कि जो आर्बिट्रेटर है वो एक ऐसा थर्ड न्यूट्रल पर्सन है जो दोनों पार्टीज व्हाइल मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड कर लेती हैं और ये डिसाइड करती हैं कि एक थर्ड पार्टी को हम अपना आर्बिट्रेटर कर लेंगे. और वो आर्बिट्रेटर जब आप कई दफ़ा आप नाम दे देते हैं, कई दफ़ा नाम नहीं देते, बट आर्बिट्रेटर आपने डिसाइड किया होता है कि कोई भी प्रेजेंट या फ्यूचर डिस्प्यूट होगा, वी आर गोइंग टू टेक इट टू द आर्बिट्रेटर और वो आर्बिट्रेटर फिर उसको जो डिसाइड करेगा वो उसका फाइनल डिसीजन होगा. और आर्बिट्रेशन के डिसीजन के बाद भी अगर कोई पार्टी डिससेटिस्फाइड है तो फिर वो लेबर कोर्ट्स की तरफ जा सकती है. फिर हमने कंसीलिएशन एंड मीडिएशन की बात की कि अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो फिर कंसीलिएशन और मीडिएशन के थ्रू मीडिएटर या कंसीलिएटर जो है, अगेन द थर्ड पार्टी समटाइम्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनको रिजॉल्व करवा देता है. तो ये सजेस्टिव टोन में सिर्फ आपको बता सकता है. फिर हमने स्ट्राइक्स वर्सेस लॉकआउट्स की बात की. स्ट्राइक्स हमने कहा क्या होते हैं. स्ट्राइक्स नॉर्मली एम्प्लॉयज जो हैं वो स्ट्राइक्स करते हैं. कब स्ट्राइक्स करते हैं? जब ये नेगोशिएशंस जो है ये किसी भी एंड पे ना पहुंचे, व्हेन यू फेल टू रीच एनी नेगोशिएशंस, व्हेन यू आर फेल टू रीच एनी एग्रीमेंट, तो फिर आप स्ट्राइक्स पे चले जाते हैं जो एम्प्लॉयज हैं. और एम्प्लॉयज का स्ट्राइक्स के जाने का मतलब ये है कि दे स्टॉप वर्किंग. और दूसरी तरफ इसके ऑपोजिट जो है, जो एम्प्लॉयर के पास राइट है, दैट इज ऑफ लॉकआउट्स. लॉकआउट्स का मतलब ये है कि एम्प्लॉयर इनकार कर देता है कि मैं इन सर्टन एम्प्लॉयज को अपने पास नहीं रखता. तो उसमें लॉकआउट वर्सेस स्ट्राइक की हमने बात की. फिर हमने इस बात की कि इकोनॉमिक स्ट्राइक्स होती हैं, वाइल्ड कैट स्ट्राइक्स होती हैं. इकोनॉमिक स्ट्राइक्स में क्या होता है कि लेबर एंड मैनेजमेंट कैन नॉट रीच एग्रीमेंट बिफोर द करंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स. अभी करंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं होता बट नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए उनका कोई पैचअप नहीं होता, कोई एग्रीमेंट नहीं होता, तो उसमें फिर इकोनॉमिक स्ट्राइक्स पे चले जाते हैं एम्प्लॉयज. और वाइल्ड कैट स्ट्राइक हमने बात की कि अनऑथराइज्ड एंड इलीगल स्ट्राइक्स, जो उसी कॉन्ट्रैक्ट के होते हुए डिससेटिस्फैक्शन शो करनी उस कॉन्ट्रैक्ट से जो ऑलरेडी दोनों पार्टीज ने साइन किया होता है, तो उनको हम वाइल्ड कैट स्ट्राइक्स कह देते हैं, विच आर अगेन इलीगल. फिर हमने बात की कि लॉकआउट्स क्या होते हैं. उसके बारे में हमने कहा कि व्हेन ऑर्गेनाइजेशंस डिनाई यूनियनाइज्ड वर्कर एक्सेस टू देयर जॉब ड्यूरिंग एन इम्पास. जब ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज को इनकार कर देती हैं काम करने से, उनको एम्प्लॉय करने से, उनको फर्दर जॉब देने से इनकार कर देती हैं, समटाइम्स ड्यूरिंग द स्ट्राइक और आफ्टर द स्ट्राइक, और समटाइम्स इवन बिफोर द स्ट्राइक नोटिस देते हैं एंड देन दे आस्क देम टू गो और उसको डिसमिस कर देते हैं. देन यूनियन मेंबरशिप की हमने बात की कि वेयर हैव द मेंबर्स गॉन. उसके बारे में हम बात कर रहे थे कि जो मेंबरशिप है वो क्यों डिक्रीज होना शुरू हो गई है, जिसमें फिर हमने कहा कि बहुत सारे रीजंस हैं. डाइवर्सिफाइड लोग आ गए हैं, फंड्स कम हो गए हैं, मैनेजमेंट जो है
they have started feeling their responsibilities and taking care of it. پھر اس کے بعد ہم نے بات کی کہ آج کل جو یونینز ہیں they have become very intelligent, they have started this labor management corporations کہ اگر کوآپریٹ کریں گے مینجمنٹ کے ساتھ تو زیادہ گین کر سکتے ہیں انسٹیڈ آف فائٹنگ. پھر ہم نے ایک سنشائن لا تھا اس کی بات کی. سنشائن لا جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتا ہے کہ جو بھی ڈیمانڈز ہیں آپ کی امپلائی کی یا امپلائر کی, دے شوڈ بی اوپن ان پبلک, ایوری بڈی شوڈ نو اباؤٹ اٹ, تاکہ ڈیمانڈس کو انالائز کیا جائے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ڈیمانڈس ٹھیک. پھر ہم نے یونینائزڈ پرسنٹیج کی بات کی جس میں ہم نے دیکھا کہ چائنا واز دا ہائیسٹ ان دیٹ پرسنٹیج, 90% یونینائزیشن تھی, اور فرانس 8% پرسنٹیج تھی وچ واز دا لوئسٹ ون. تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ بہت ساری آرگنائزیشن میں یونین جو ہے انکریز اور ڈیکریز ہو رہی ہے. ناؤ ٹوڈیز ٹاپک, آج ہم تھیوریز آف مینجمنٹ کے بارے میں بات کریں گے, بیکاز ایچ آر ایم میں جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ امپلائیز کو کیسے موٹیویٹ کرنا ہے, کیسے آرگنائزیشن سٹارٹ ہوئیں اور کیا کیا ان میں اسٹڈیز ہوئیں جن سے امپروومنٹس آتی نہیں, تب تک ہم پراپرلی ایچ آر ایم کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دی تھیوریز آف مینجمنٹ ٹوڈے, کہ کیسے تھیوریز بنی, کیسے ایوولوشن آف مینجمنٹ ہوئی. سو دا فرسٹ تھنگ از دیٹ انڈسٹریل ریولوشن. انڈسٹریل ریولوشن جو ہے وہ کب سٹارٹ ہوئی اور کس طریقے سے سٹارٹ ہوئی اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. ریفرز ٹو دا پیریڈ ڈیورنگ وچ اے کنٹری ڈیولپس این انڈسٹریل اکانومی. جب لوگوں نے گھروں میں کام کرتے ہوئے کاٹیج انڈسٹری سے اٹھ کے انڈسٹری میں آگے کام کرنا شروع کیا اور انڈسٹری فلرش ہوئی, اس پیریڈ کو, اس ٹائم کو ہم انڈسٹریل ریولوشن کہہ دیتے ہیں. ان یورپ the industrial revolution began in the 18th century. In the United States it began around 1860, just before the Civil War. لوگوں نے responsibilities لینا شروع کی, انڈسٹریز بنانا شروع کی, انٹرپرینورز آئے, انہوں نے ڈفرنٹ جو ہے وہ مینوفیکچرنگ پلانٹس لگائے اور لوگ وہاں آ کے کام کرنا شروع ہو گئے, just before the Civil War in USA and in the 18th century British میں. Then before the Industrial Revolution, the US economy was based on agriculture. As most of the countries, agriculture پہ ان کی ساری economy بیس کرتی تھی. Crops ہو گئے, ان کو سیل کر لیا, ایکسپورٹ کر لیا, کھا لیا, اور ساری کی ساری economy جو ہے وہ agriculture پہ ڈپینڈ کری. But most people worked on small farms using only simple technology such as horse-drawn plows. صرف اس سے زیادہ ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں تھی ہوتی, بیکاز دے ور این ایگریکلچر کنٹری. بٹ آہستہ آہستہ پروفیشنل مینیجرز ور ناٹ نیڈیڈ, بیکاز ان کو کوئی ٹیکنیکل کام کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی, تو پروفیشنل مینیجرز کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, بیکاز موسٹ پیپل ورک فار دیم سیلوز. کوئی کسی کے لیے کام نہیں کرتا تھا, سو کسی کو مینیج نہیں کرنا پڑتا تھا دوسرے کو, تو مینیجرز کی بھی ضرورت نہیں تھی. تو ہر کوئی جب اپنا کام کر رہا تھا تو ایوری بڈی واز اے سیلف امپلائڈ پرسن, تو اس میں مینیجرز کی ضرورت نہیں تھی, اسی لیے انڈسٹریل ریولوشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھر آئی. دین کیپٹنز آف دا انڈسٹری. ٹورڈز دی اینڈ آف دا 19th century, powerful businesses, people who created enormous businesses, empires, dominated the shape of US economy. اب بہت سارے لوگوں نے انڈسٹری بنانا شروع کر دی, بہت سارے لوگوں نے جو انڈیپینڈنٹ کام تھے وہ چھوڑ کے کمبائنڈلی ان گروپس انڈسٹریز بنانا شروع کر دی اور کام کرنا شروع کر دیے, جس نے شیپ کر دیا یو ایس اکانومی کو, اینڈ انڈسٹری واز flourished in US as well. During this period, entrepreneurs founded companies that later became industrial giants. اس دور کی جو انڈسٹریز تھیں, اس دور کی جو مینوفیکچرنگ پلانٹس تھے, وہ ابھی تک ملٹی نیشنل فرمز کے نام سے بہت سارے جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. تو انڈسٹریل ریولوشن نے بہت زیادہ جو ہے وہ پے کیا ٹورڈز دا ڈیولپمنٹ اینڈ دا economic stability of US and most of the other countries. Now, management history. Management جو ہے وہ کس طریقے سے start ہوتی ہے اور کیسے. By the late 1800s, the US economy depended largely on industries such as oil, steel, railroads and manufactured goods. اب جب 1860 میں start ہوئی اور late 1800s میں
1890s اور 1900s میں جب 19th سینچری اینڈ ہو رہی تھی, تب تک جو آئل ہے, اسٹیل ہے, ریل روڈز ہیں, مینوفیکچرنگ گڈز ہیں, they were becoming the most powerful tools for US economy. اور اس نے پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ نیڈ کریٹ کی کہ ہمیں مینجمنٹ کی ضرورت پڑے. Many people left their farms to take jobs in factories. Then where professional managers supervised their work, because اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا کہ ہر بندہ اپنا انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا تھا, ایوری بڈی واز اے سیلف امپلائڈ. اب آہستہ آہستہ لوگوں نے فیکٹریز میں آ کام کرنا شروع کیے. جب فیکٹریز میں آ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو دین دے آلسو نیڈیڈ مینیجرز ٹو سپروائز دوز پیپل, بیکاز اگر آپ اپنے فارم میں کام کر رہے ہیں تو یو ڈونٹ نیڈ اے سپرویژن, آپ خود اپنا کام ٹھیک کرتے رہتے ہیں. بٹ وین یو ورکنگ فار somebody else دین obviously مینیجرز چاہیے, سپروائزرز چاہیے, تو تب مینیجرز کی اور سپروائزرز کی ضرورت پڑی اور مینجمنٹ کی ڈیولپمنٹ اسٹارٹ ہوئی. The new industrial enterprises that emerged in the 19th century demanded management skills that had not been necessarily earlier. اب اس وجہ سے ایک تو ٹیکنیکلی کام بہت ایڈوانس ہو گیا, پلس جو ورکرز تھے وہ فارم سے چھوڑ کے اپنے کام اور انڈسٹری میں آگے کام کرنا شروع کر دیا انہوں نے, جس کی وجہ سے ان کو مینیج کرنا اور مینیجیریل سکلز کی ضرورت جو ہے وہ پڑنا شروع ہوگی. دین The scientific management took place. Scientific management میں کیا ہوتا ہے کہ فریڈرک ٹیلر جو ہے, جو 1856 to 1915 ان کی لائف تھی, was the father of scientific management. When people they have started using the science and the technology in management, he was the first one. When he was working as an apprentice at the medieval steel company, he noticed that most workers did not work as hard as they could. اس نے نوٹس کیا کہ بہت سارے ورکرز جو ہیں وہ جتنا کام کر سکتے ہیں اتنا کام نہیں کر رہے, مے بی بیکاز آف دا ٹیکنیکس اور بیکاز آف سم ادر پرابلمس, بٹ یہ آبزروڈ کہ لوگ جتنا کام کر سکتے ہیں ایک سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم میں اتنا کام نہیں کر رہے. دین ہی ڈیڈ دا اسٹڈیز آن ون بیسٹ وے. تو اس نے کیا کیا, to increase efficiency, Taylor tried to figure out the one best way to perform a particular task. اس نے کہا کہ ہر کام کو پرفارم کرنے کا ایک بیسٹ طریقہ ہو سکتا ہے, because اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا, everybody was performing the tasks differently. جس طرح جس کو آسان لگتا تھا, جس طرح جس کو اچھا لگتا تھا, جس طرح جس کو کام کر سکتا تھا ویسے کر رہا تھا. اس نے کہا کہ ہر ٹاسک کے لیے ون بیسٹ وے ہونا چاہیے تاکہ وہ ون بیسٹ وے ٹیچ کیا جائے ہر کسی کو, اینڈ دین پیپل شوڈ ڈو دیٹ ٹاسک اکارڈنگلی, وہ ون بیسٹ وے طریقے سے. تو پھر اس نے ٹو ڈو سو ہی یوزڈ a stopwatch to determine which method was the most efficient. These studies were known as time and motion studies. اس نے اسٹاپ واچ یوز کی اور ایک ہی ٹاسک کو ڈفرینٹ طریقے سے پرفارم کروایا, اور اس نے دیکھا کہ وہ ٹاسک جو ہے وہ ہر ٹاسک, لیٹ سپوز ٹاسک 1, ٹاسک 2, ٹاسک 3 جو ہیں اس نے جب پرفارم کرائے تو ایک میں 10 سیکنڈ لگے, ایک میں 20 سیکنڈ لگے, ایک میں 15 سیکنڈ لگے اور ایک 8 سیکنڈ لگے. اب اس کو یہ پتا چل گیا کہ اس ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے 8 سیکنڈ جو ہے دیٹ از دا بیسٹ وے, بیکاز ٹاسک وہی ہے بٹ ایک طریقہ 20 سیکنڈ لے رہا ہے, ایک 15, ایک 8 اور ایک 10. تو اس نے کہا کہ 8 سیکنڈ والا جو طریقہ ہے دیٹ از دا ون بیسٹ وے. دین اس نے اپنی جو اسٹڈیز ہیں سائنٹیفک مینجمنٹ کی, ہی بیسڈ دیم آن 4 مین آئیڈیاز. اس نے کہا کہ 4 چیزیں اگر آرگنائزیشنز میں ہوں گی تو دے کین بیکم ویری سکسیزفل آرگنائزیشنز اینڈ دے کین میک دیئر ورکرز ویری ایفیشینٹ. وہ ہارڈ ورک زیادہ کر سکتے ہیں, کم ٹائم میں زیادہ اچیو کر سکتے ہیں. کہ کون کون سے وہ بیسز تھیں اس کی؟ جابس شوڈ بی ڈیزائنڈ اکارڈنگ ٹو سائنٹیفک رولز رادر دین رول آف تھم میتھڈ. کہ جو میتھڈ چلتا آ رہا ہے یا جو میتھڈ کسی کو اچھا لگتا ہے وہ میتھڈ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جو ون بیسٹ وے ہے اس میتھڈ سے جابس کو ڈیزائن کرنا چاہیے. دین امپلائرز شوڈ گیدر, کلاسیفائی اینڈ ٹیبولیٹ ڈیٹا ان آرڈر ٹو ڈیٹرمن دا ون بیسٹ وے آف پرفارمنگ اے ٹاسک اور سیریز آف ٹاسک. اس نے کہا کہ ڈیٹا گیدر کرنا چاہیے,
لوگوں کو آبزرو کرنا چاہیے, دین ان کے ٹاسک کو میجر کرنا چاہیے, کیلکولیٹ کرنا چاہیے, اینڈ دین وی شوڈ کم ٹو دی اینڈ اینڈ ڈیسائڈ کہ وچ از دا ون بیسٹ وے, اور اس کو لرن کیا جائے اور اس کو ڈسیمینیٹ کیا جائے among the employees, تاکہ کام جو ہے بہتر طریقے سے ہو سکے اور کم ٹائم میں زیادہ اچیو ہو سکے. For that, the second, third and the fourth basis. Second was that employees should be selected and trained according to scientific methods. Employees should be selected, trained according to the scientific method. پہلے تو جب آپ ان کی سلیکشن کریں تو اس نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ کون سا ورکر جو ہے وہ کس کام کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے, مے بی اس کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ, مے بی اس کا فزیکل اسٹرکچر, مے بی اس کی انٹیلیجنس. تو سلیکٹ کرتے وقت ہی یہ چیز ڈیسائیڈ کر لیں کہ وہ کس کام کے لیے صحیح ہے. دین ٹرین دیم اکارڈنگلی. ٹرین دیم کیوں؟ بیکاز جو آپ نے ون بیسٹ وے, جو ڈیٹا آپ نے گیدر کیا ہے اور اس سے آپ نے دیکھا کہ ون بیسٹ وے کون سا ہو سکتا ہے, وہ اس امپلائی کو بتائیں کہ دس از دا ون بیسٹ وے, اور اس کے اکارڈنگلی وہ اپنا سارا باقی کا کام کرے. دین دا تھرڈ تھنگ واز دا پرنسپلز آف سائنٹیفک مینجمنٹ شوڈ بی ایکسپلین ٹو ورکرز. یہ امپلائرز اپنے پاس ہائڈ کر کے نہ رکھیں ان کو, بلکہ دے شوڈ بی ایکسپلین ٹو ورکرز. ان کو بتائیں کہ سائنٹیفک مینجمنٹ کو اپلائی کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. اینڈ دین دا فورتھ واز that management and workers should be interdependent so that they cooperate. اس نے کہا کہ مینجمنٹ جو ہے وہ ورکرز کے ساتھ مل کے کام کرے, پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ ورکرز کی ہر فارم میں ہیلپ کرے تاکہ ورکرز اچھے طریقے سے اپنے جو گولز ہیں ان کو اچیو کر سکیں اور پراپرلی پرفارم کریں, اینڈ ان دی اینڈ آرگنائزیشن کو اور دا مینجمنٹ جو ہے اس کو فائدہ ہوگا. تو یہ چار بیسز اس نے جو ہے وہ اپنی موشن اسٹڈیز کے بارے میں اس کے بعد دیں. دین دیر واز میسلوز ہیرارکی آف نیڈ. اب میسلو ایک خود جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ تھا. اس نے کیا کیا, اس نے ایک ہیرارکی آف نیڈ کی تھیوری ڈیولپ کی, جس میں اس نے یہ ایکسپلین کیا کہ کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ اپنی نیڈز کو سیٹسفائی کرتے ہیں, اور کون سی نیڈز پہلے پلیس ہوتی ہیں اور کون سی نیڈز بعد میں پلیس ہوتی ہیں, اور کس طریقے سے لوگ پھر موٹیویٹ ہوتے ہیں اباؤٹ دیئر نیڈز. میزلو واز اے سائیکالوجسٹ who developed a theory of motivation. His ideas had a significant impact on management. اس کے آئیڈیا سے مینجمنٹ میں بہت ساری امپروومنٹس آئیں. Maslow believed that individuals fulfill lower level needs before seeking to fulfill higher level needs. کس طریقے سے وہ بھی دیکھتے ہیں. اب اکارڈنگ ٹو میزلو لوگوں کی جو نیڈس کی ہیرارکی ہے, اٹ اسٹارٹ فرام ہیئر, دیٹ دس از دا فرسٹ نیڈ اینڈ دین دا سیکنڈ نیڈ اینڈ دین دا تھرڈ اینڈ فورتھ اینڈ دا ففتھ ٹائپ آف نیڈ. اب وہ کہتا ہے کہ یہ اس طریقے سے ہیرارکی میں نیڈس کی ہیرارکی انکریز ہوتی ہے. لوور لیول یہ ہے اور ہائر لیول یہ ہے. یہ نیڈس ہائر لیول ہیں اور یہ جو ہیں یہ لوور لیول نیڈز ہیں, یہ مے بی مڈل لیول نیڈ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. تو اکارڈنگ ٹو میزلو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی جو فزیولوجیکل نیڈز ہیں جس سے آپ منیمم سروائیو کرتے ہو, اگر یہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گی تو یہ نیڈز آپ کو موٹیویٹ نہیں کر سکتی. دے کی ناٹ بی اے موٹیویٹر. لیٹ سپوز اگر ایک انسان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس کو اگر آپ سیکیورٹی دیں گے, اس کو کہیں گے کہ آپ کے پاس ایک گارڈ کھڑا کر دیتے ہیں جو آپ کی سیکیورٹی کرے گا, تو آبویسلی وہ گارڈ جو ہے وہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا, بیکاز اس کی ابھی انیشل نیڈ سیٹسفائی نہیں ہوئی. ابھی اس کو کھانے پینے کی, ایئر, شیلٹر, واٹر, فوڈ, سلیپ, یہ ساری اس کو نیڈز جو ہیں یہ اس کی نیڈز پوری ہوں گی, اینڈ دین ہی از گوئنگ ٹو تھنک اباؤٹ دا سیفٹی اینڈ دا سیکیورٹی نیڈز. پھر وہ کہتا ہے کہ سیکیورٹی اینڈ سیفٹی نیڈز جب کمپلیٹ ہوں گی تو پھر آپ سوشل نیڈز کی طرف جائیں گے جو آپ کی فرینڈشپ اینڈ فیملی ہوتی ہے. اب فرینڈشپ اینڈ فیملی دے آر ویری امپورٹنٹ پارٹ, بٹ بفور دیٹ یو نیڈ ٹو ہیو یور فزیولوجیکل نیڈز فلفلڈ اینڈ یور سیفٹی اینڈ سیکیورٹی نیڈز فلفلڈ. پھر آپ کو یہ نیڈ جو ہے یہ موٹیویٹ کریں گے اور اچھی لگیں گے. دین اگر یہاں تک آپ کر لیتے ہیں, دین
your self esteem, confidence, achievement, یہ آپ کو پھر زیادہ اور موٹیویٹ کرے گی. دین اس کے بعد سیلف ایکچولائزیشن کی جو ہے وہ نیڈ آ جاتی ہے. دس از دا ہائیسٹ لیول آف نیڈ. تو اس لیے میزلو نے جو یہ ہیرارکی آف نیڈز دیا ہے, اس نے کہا کہ موٹیویشن تبھی آئے گی جب آپ کی سبسیکوینٹ نیڈ پوری ہوگی, اور اگر آپ کی بیسک نیڈ پوری نہیں ہے تو پھر آپ کی نیکسٹ نیڈ جو ہے وہ موٹیویٹر نہیں ہو سکتا. مزید ایکسپلینیشن کیسے اس نے کی ہے وہ دیکھتے ہیں. ایٹ دا لوئسٹ لیول ورکرز آر موٹیویٹڈ بائی بیسک نیڈس. جو سب سے پہلے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں ورکرز وہ بیسک نیڈس پہ ہوتے ہیں. ان کے پاس شیلٹر ہو, ان کے پاس فوڈ ہو, ایئر ہو, واٹر ہو. پھر such as the needs for wage or salary, because wage and salary is going to earn you the money, is going to earn you some food and shelter and air and water. Then basic needs also include the physical conditions in which a person works, such as heating and lighting and جو temperature ہے. تو اس نے کہا کہ بیسک نیڈ جب آپ کی پوری ہوں گی then you are going to look for some other needs. Otherwise بیسک نیڈس پوری نہیں ہوں گی, نیکسٹ نیڈ جو ہے وہ موٹیویٹر نہیں ہو سکتا. ونس دیز بیسک نیڈس آر میٹ, employers can address the next level of needs, that is safety and security needs. Some of these security needs can be met by providing employees with insurance, retirement benefits and job security. اب پہلے کیا ہوا کہ first the employer should provide them with basic needs. جب ان کی بیسک نیڈس پوری ہو جائیں گی اینڈ موٹیویشن ان کی ہوتی رہے گی, دین دے شوڈ ٹرائی اینڈ سیٹسفائی دیئر سیکنڈ لیول آف نیڈس, وچ از دا ہیرارکی وائز دا سیکنڈ لیول. کون سی ہیں؟ سیفٹی اینڈ سیکورٹی نیڈس. وہ کیسے آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ بائی گیونگ دیم انشورنس, میڈیکل انشورنس اور لائف انشورنس, دین ریٹائرمنٹ بینیفٹس, دین جاب سیکورٹی. کون سی ہماری نیڈس ہیں؟ سیفٹی اینڈ سیکورٹی نیڈس ہیں. تو اگر آپ کی جاب سیکورٹی ہو جاتی ہے تو آپ کی سیکورٹی نیڈز جو ہے وہ کافی حد تک فلفل ہو جاتی ہیں, انشورنس ہو جاتی ہے, ریٹائرمنٹ آپ کے جو ہیں وہ بینیفٹس ہو جاتے ہیں. دین امپلائیز نیڈ ٹو نو واٹ ان دا ورک پلیس دے آر سیف فرام فزیکل, سائیکولوجیکل اینڈ فائنینشیل ہارمس. دے آر سیف فرام فزیکل, سائیکولوجیکل اینڈ فائنینشیل ہارمس. تینوں ہارم سے یہ سیف ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر ان کی موٹیویشن لیول جو ہے وہ اور انکریز ہوتا رہتا ہے. Now, managers meet workers' social needs by providing work environment in which colleagues interact, by providing opportunities for co-workers to socialize with one another, by providing lunch rooms or allowing employees to attend company retreats. اب جو ان کی تھرڈ لیول آف نیڈ ہیں, جو سوشل نیڈز ہیں, وہ کیسے پرووائڈ ہو سکتی ہیں کہ آپ ایسا کلچر دیں جس سے لوگ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر سکیں. دیر شوڈ بی فرینڈ شپس. ایسا کلچر ہو جہاں لوگ کمفرٹیبل فیل کریں, اینڈ دین جہاں لنچ رومز ہوں, جہاں جو بھی ہے ٹی کافی اس طرح کا انتظام جو ہے وہ اگر ہوتا ہے آرگنائزیشن میں, اینڈ انٹریکشن کے آپ کو موقع ملتے ہیں اور ریکریشنل ایکٹیویٹیز کے موقع ملتے ہیں, دین امپلائیز آر گوئنگ ٹو فیل ہیپی, امپلائیز آر گوئنگ ٹو فیل موٹیویٹڈ, اور ان کی تھرڈ لیول آف نیڈ جو ہے وہ سیٹسفائی ہوتی ہے. اینڈ دین جو اسٹیٹس نیڈس ہیں وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ دے کین بی میٹ بائی پرووائڈنگ امپلائیز ود سائنس آف ریکگنیشن دیٹ آر ویزیبل ٹو ادرس, سچ ایز جاب ٹائٹلس. اچھے جاب ٹائٹلز دیں. مینیجرز ہیں, اسسٹنٹ مینیجرز ہیں, لیٹ سپوز بزنس ڈیولپمنٹ آفیسرز ہیں, یہ سارے ٹائٹلز ہیں جابس کے. جب اچھے ٹائٹلز آپ لوگوں کو دیں گے, دے ول ہیو دس فیلنگ کہ ان کا اسٹیٹس اچھا ہے, تو نیکسٹ لیول آف نیڈ جو ہیں وہ بھی ان کی کمپلیٹ ہو جائیں گی. دین ڈیزائنڈ پارکنگ اسپیسز اینڈ پروموشنز. ان کو لگے کہ وہ کچھ لائف میں اچیو کر رہے ہیں. وین دے ول فیل دیٹ, دے ول آٹومیٹیکلی فیل موٹیویٹڈ. تو اب آپ نے ہیرارکی وائز جو ہیں ان کی نیڈس کو سیٹسفائی کیا ہے. دین مینیجرز کین میٹ امپلائیز نیڈ فار سیلف فلفلمنٹ. ہاؤ؟ by providing them with opportunities to be creative at work or allow them to become involved in decision making. جب آپ ان کو سیلف فلفلمنٹ, سیلف ایکچولائزیشن کی اسٹیج پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو دین یو گیو دیم چانس ان ڈیسیجن میکنگ.
یو گیو دیم چانس تاکہ ان کو یہ لگے کہ واقعی انہوں نے وہ لیول اچیو کر لیا ہے which they were actually wishing for, maximum level of achievement. تو اس طریقے سے آرگنائزیشن جو ہیں وہ اپنے امپلائیز کو موٹیویٹ کر سکتی ہیں, HR ڈپارٹمنٹ والے لوگ موٹیویٹ کر سکتے ہیں if they provide them with these facilities and these needs. Then we have another theory which is called theory X and Y, and then we'll talk about the theory Z as well. Now, first of all, what is theory X and theory Y? Theory X and theory Y are the perspective or the views of managers. Managers اپنے امپلائیز کے بارے میں کیسا سوچتے ہیں وہ theory X and theory Y جو ہے وہ ہمیں ایکسپلین کرتی ہے. کچھ مینیجرز theory X میں بلیو کرتے ہیں, کچھ مینیجرز theory Y میں بلیو کرتے ہیں. ان کے مینجمنٹ سٹائل میں ڈفرنس ہوتا ہے بیکاز آف دا بلیف ان دیئر تھیریز. اب تھیری ایکس کیا کہتی ہے؟ تھیری ایکس سیز دیٹ پیپل, دا مینیجرز, دے assume that people are basically lazy and will avoid working if they can. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ مینیجرز اپنے ورکرز کے بارے میں یہ ویوز رکھ رہے ہیں تھیری ایکس اینڈ تھیری وائی کی فارم میں. تھیری ایکس کی فارم میں جو بلیو کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ پیپل آر بیسیکلی لیزی اینڈ ول اوائڈ ورکنگ اف دے کین. ٹو میک شیور دیٹ امپلائیز ورک, تھیری ایکس مینیجرز امپوز strict rules and make sure that all important decisions are made only by them. اب تھیری ایکس میں بلیو کرنے والے نارملی ٹریڈیشنل لوگ, ٹریڈیشنل ان دا سینس کہ شاید وہ اسٹائل کو کاپی کرتے ہیں, اس اسٹائل کو جو ٹریڈیشنلی چلتا آ رہا تھا. اب تھیری ایکس میں بلیو کرنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ پیپل ڈونٹ ہیو اینی ایمبیشنز, دے ڈونٹ لائک ٹو ورک, they don't have any goals, they don't have any achievements which they wish for, or they are lazy and they will try to avoid work as much as possible. But ان کو کنٹرول کرنے کے لیے theory X people say کہ you should have strict controls and you should have decision making only made by you. اب یہ مینیجرز کے ویو ہیں کہ وہ اپنے امپلائیز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا assume کرتے ہیں. Then the theory Y, which assumes that people find satisfaction in their work. Now completely kind of opposite. One is talking about the negative assumptions and the views of the managers for their employees, and the other one, which is Y, is talking about the positive things which a manager can assume for its employees. Assume that they feel satisfied in their work. Theory Y managers believe that people are creative and will come up with good ideas if encouraged to do so. اب یہ تھیری کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. یہ کہتی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو موقع دیں گے تو لوگ اچھے اچھے آئیڈیاز کے ساتھ آ سکتے ہیں, لوگ آپ کے بزنس کو اور گرو کر سکتے ہیں. پیپل ول وانٹ ٹو ورک, پیپل ول لو ٹو ورک if they are encouraged and if they are given proper opportunities. They tend to give their employees much more freedom and let them make mistakes. اب theory X میں کیا ہو رہا تھا کہ those managers they used to believe کہ strict rules ہونے چاہیے, strict regulations ہونی چاہیے, people are lazy, people do not want to work, they are going to avoid work. اور اس theory میں کیا ہو رہا ہے کہ managers believe that people are creative and they can be generating very good ideas if they are encouraged. And these managers, they tend to give their employees much more freedom and let them make mistakes. ان کو freedom دیتے ہیں, liberty دیتے ہیں, and they don't mind their employees making mistakes, because if they want to make mistakes, they won't think out of the box, and if they won't think out of the box, they will not be creative, which will eventually make the organization stagnant. تو ان امپلائیز کا, ان جو مینیجرز ہیں ان کا ویو یہ ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں, جو امپلائیز ہوتے ہیں, یہ اچھے ہوتے ہیں, they like to work, they feel satisfied in their work, they are very creative if they are given opportunities, and they should be given freedom that
they should be allowed to mistakes as well. इसके बाद हम देखते हैं कि थ्योरी Z में जो है वो किस तरीके से जो है वो डेवलप हुई और उसमें क्या कंपैरिजन हुआ था. सो विलियम मूची, ए मैनेजमेंट रिसर्चर, डेवलप्ड दिस नई थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट इन 1980s. और क्या किया उसने? थ्योरी Z is a business management theory that integrates Japanese and American business practices. दोनों को इसने इंटीग्रेट किया. Japanese business emphasis is on collective decision making while the Americans they emphasize on the individual responsibility. अब इससे पहले देखते हैं कि मेन जो डिफरेंसेस हैं और हाउ द Japanese practices are kind of opposite to the American practices और उन दोनों को फिर ये किस तरीके से कंबाइन करता है. So first of all, Japanese practices. Japanese practices में lifetime employment होता है, collective decision making होता है, collective responsibility होती है, slow evaluation of promotion होती है, implicit understood implied control mechanisms होते हैं और non-specialized career paths होते हैं. उसके बाद holistic concerns for employees as a person होते हैं. दूसरी तरफ जब Americans को हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि दे हैव शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट और जापानीज में क्या थी? लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट. देन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, वहां कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग थी. इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां आपके पास कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. देन रैपिड इवैल्यूएशन ऑफ द प्रमोशन और वहां स्लो इवैल्यूएशन हो रही थी. देन एक्सप्लिसिट, क्लियर, प्रिसाइज, अनएम्बिगुअस कंट्रोल मैकेनिज्म्स, वहां इससे ऑपोजिट था. देन स्पेशलाइज्ड करियर पाथ्स और फिर सेगमेंटेड कंसर्न फॉर एम्प्लॉइज एज एन एम्प्लॉय, वहां होलिस्टिक था, यहाँ सेगमेंटेड है. तो ये दोनों काइंड ऑफ ऑपोजिट प्रैक्टिसेस थी जिसको मिला के एक थ्योरी Z जो है वो बनाई गई है. वो क्या कहती है उसको देखते हैं. नाउ थ्योरी Z टाइप ऑर्गेनाइजेशंस दे हैव लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट which is taken from one country's practices, then consensual and participative decision making, then individual responsibility, slow evaluation of the promotion, then implicit informal control with explicit formalized measures. Measures explicit होंगे, control system जो है वो implicit होंगे. Then moderately specialized career paths, वहाँ एक तरफ होलिस्टिक थे, एक तरफ सेगमेंटेड थे, इसने कहा कि मॉडरेट होने चाहिए. एंड देन होलिस्टिक कंसर्न्स इंक्लूडिंग फैमिली, उसने कहा कि सिर्फ एम्प्लॉय तक ना रहें बल्कि उसकी फैमिली तक जो है वो कंसर्न आपका होना चाहिए. बिकॉज वर्क लाइफ बैलेंस के इश्यूज हैं और स्ट्रेस के इशू जैसे हमने डिस्कस किया कि पर्सनल रीजन की वजह से कई दफा हो सकता है. तो इसलिए वी शुड ऑल्सो टेक इन अकाउंट द फैमिली ऑफ द एम्प्लॉयज. तो हॉथॉर्न्स इफेक्ट. अब हॉथॉर्न्स इफेक्ट क्या है और इससे क्या हमें फायदा हुआ वो देखते हैं. द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड एट हॉथॉर्न्स प्लांट ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक इन 1924. इसमें what they did is that they lowered the lighting in factory expecting that productivity will fall, but productivity actually increased. वो fall होने की बजाय, गिरने की बजाय, decrease होने की बजाय ज्यादा हो गई. And then the researchers concluded that productivity rose because workers worked harder when they received attention. This phenomena in which change of any kind increased productivity has been known as the Hawthorne's effect. अब Hawthorne studies में या Hawthorne effect में क्या हुआ कि they did a research and they did an experiment कि इन्होंने लाइट जो है उसका इफेक्ट कम कर दिया एक जगह पे फैक्ट्री में जहां पीपल वर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट थिंग्स. जैसे ही लाइट का इफेक्ट कम किया दे वर एक्सपेक्टिंग कि लोगों की प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होगी, बट प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज हो गई. इंक्रीज होने के बाद जब कैलकुलेशंस की तो रिसर्चर्स ने ये कहा कि बिकॉज लाइट डिक्रीज करने से अटेंशन लोगों की और ज्यादा बढ़ गई और उस अटेंशन की वजह से प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो गई है. तो इस वजह से हॉथॉर्न स्टडीज का बिहेवियरल स्टडीज में बहुत ज्यादा जो है वो कंट्रीब्यूशन है जिससे उन्होंने ये सारे इफेक्ट्स जो हैं वो फाइंड आउट किए हैं. देन वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट which is called TQM. अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है इट एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम
some Japanese scientist اور management scientists, اور انہوں نے کس طریقے سے اس کو فلرش کیا اور کس طریقے سے آگے انہوں نے سجیشن دی. Result of study conducted in 1950 by W. Edward Deming, who began studying how companies ensure that the products they produce are not defective. بہت ساری کمپنیز جو مینوفیکچرنگ ہوتی ہیں وہ پروڈکٹس بناتی ہیں, ان میں بہت سارے پیسز ڈیفیکٹیو ہوتے ہیں. اب ان ایکسپیریمنٹس کی بیس پہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیسے ہم یہ جو ڈیفیشنسیز ہیں یا جو ڈیفیکٹیو جو پروڈکٹس ہیں اس کو کس طریقے سے ہم ڈیفیکٹس کو کم کر سکتے ہیں. اس کے ریگارڈنگ ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس کیے. دین دا ڈیمنگ ہی کیم اپ ود اے میتھمیٹیکلی بیسڈ اپروچ ٹو quality control that became known as the total quality management. اس نے میتھمیٹکس کے حساب سے 6 سگما دین 7 سگما وہ ڈفرینٹ ہمارے پاس جو اس کے لیولز ہیں کوالٹی کے, دیز ڈیز ISO 9000 ISO 14000 اور ڈفرینٹ ان کے نام ہیں. یہ کوالٹی کے سارے جو ہمارے پاس سرٹیفکیٹس ہیں اور کوالٹی کے جو ہے اسٹینڈرڈس ہیں. اب ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ جو اس نے دیا ہے which is a system of management based on involving all employees in a constant process of improving quality and productivity by improving how they work. اب انہوں نے ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس کیے اور انہوں نے کہا کہ منیمم جو ہے ڈیفیکٹس ہمیں پروڈیوس کرنے چاہیے اور 1 ملین 1 ٹریلین پہ ایک ڈیفیکٹ یا 2 ڈیفیکٹس آنے چاہیے اینڈ دے ہیو اچیوڈ اٹ. کیسے اچیو کیا؟ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو جو آپ کے امپلائیز ہیں ان کو پارٹیسپیٹو مینجمنٹ کے تھرو بتائیں اور ان سے کام کروائیں اس طریقے سے کہ وہ کوالٹی پروڈکٹس جو ہیں بنائیں اور کوالٹی پروڈکٹس آگے سیل کریں گے تو obviously اس حساب سے جو ہے وہ آپ کے پروفٹ مارجنس کو بھی امپیکٹ ہوگا. دس اپروچ فوکسز آن ٹوٹل سیٹسفائنگ بوتھ دا کسٹمر اینڈ دی امپلائیز. امپلائیز جب صحیح طریقے سے کام کرتے تھے تو ان کے ڈیفیکٹس جو ہیں وہ منیمم ہوتے تھے. اب ڈیفیکٹس جب منیمم ہوتے ہیں تو کسٹمر کو جب وہی پروڈکٹ آپ بیچتے ہیں تو آپ کے پاس ریٹرنز کم آتے ہیں, آپ کے پاس کسٹمر زیادہ سیٹسفائڈ آتا ہے. تو دیٹ گیو رائز ٹو دا ٹوٹلی سیٹسفائڈ امپلائی ایز ویل ایز دا کسٹمر. اس لیے اس کا نام بھی انہوں نے رکھ دیا ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ. اب ڈیمنگز 14 پوائنٹ اباؤٹ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ وہ کون کون سے تھے اس کو دیکھتے ہیں. ڈیمنگ کہتا ہے کہ اگر یہ 14 پوائنٹ آپ فالو کریں تو آپ آرگنائزیشن میں کوالٹی لے کے آ سکتے ہیں اور کوالٹی سے ڈفرینٹ چیزیں آپ کی امپروو ہو سکتی ہیں. سو ڈیمنگز 14 پوائنٹس. فرسٹ آف آل از کریٹ کنسسٹنٹ پرپز فار امپروونگ پروڈکٹ اینڈ سروسز ان آرڈر ٹو ریمین کمپیٹیٹو. کہتے ہیں انڈسٹری میں آپ لوگوں کے ساتھ کمپیٹیٹو رہنے کے لیے جو اپنی پروڈکٹس ہیں ان میں کوالٹی کو کنٹینیوسلی امپروو کرتے رہیں. اگر ایک پروڈکٹ جو ہے وہ لیول لیٹ سپوز 9 کی آئی ہے, نیکسٹ ٹائم کوالٹی وائز اٹ شوڈ ہیو لیول 10 11 12 انکریز کرتا رہنا چاہیے, کنٹینیوسلی امپروومنٹ آنی چاہیے. سیکنڈ, اڈاپٹ اے نیو فلاسفی. وی آر ناؤ لیونگ ان اے نیو اکنامک ایج. ہمیشہ اپنی فلاسفی جو ہے اس کو کرنٹ رکھیں, ایڈوانسڈ رکھیں اور جو جس ایج کے ساتھ جس اکنامک ایج کے ساتھ چل رہے ہیں اس کے اکارڈنگلی فلاسفی اپنی چینج کریں. ٹریڈیشنل فلاسفیز جو ہیں جس میں کوالٹی مینجمنٹ کا اتنا زیادہ ہاتھ نہیں ہوتا تھا ان کو ختم کریں اینڈ اڈاپٹ اے نیو فلاسفی. اسٹاپ ڈیپینڈنگ آن میس انسپیکشنز. ریکوائر انسٹیڈ دیٹ کوالٹی از بلڈ ان. جس پروڈکٹ میں کوالٹی بلڈ ان ہو اس چیز کو جو ہے وہ کریں انسٹیڈ آف گوئنگ فار کوانٹٹی. کہ اگر آپ 100 پروڈکٹس بنا رہے ہیں اور ان کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے, گو فار 50 پروڈکٹس بٹ میک دیم آف ہائی کوالٹی. تو یہ ایک اس کا پوائنٹ ہو گیا. دین کنسیڈر کوالٹی ایز ویل ایز پرائز ان ایوارڈنگ بزنس. اب وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایک سیم لیول کی پروڈکٹ بنا لی جو پرائز جس کی ڈفرینٹ ہے اور ایک اسی لیول کی پروڈکٹ جس کی پرائز ڈفرینس ہے تو ان میں بھی کوالٹی میں ڈفرینس ہے. لیٹ سپوز آپ ایک پروڈکٹ بنا رہے ہیں اے اور یہی پروڈکٹ ہیونگ اے 10 لیول آف کوالٹی. لیٹ سپوز اگر آپ کو یہ پڑ رہی ہے ₹15 میں
اگر آپ یہی والی کوالٹی کی پروڈکٹ ₹12 میں بناتے ہیں, ایون دین یو ہیو امپرووڈ اٹس کوالٹی, بیکاز پہلے جو شخص اس کو 15 روپیز کی بنا رہا تھا اب آپ 12 کی بنا رہے ہیں, آپ ₹3 کا ڈفرنس آ گیا. دیٹ مینس یو ہیو امپرووڈ اٹس کوالٹی, بیکاز چیپر پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کو سیم کوالٹی میں مل رہی ہے اور دوسری طرف ایکسپینسو پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کو سیم کوالٹی مل رہی ہے, تو آپ نے اپنی کوالٹی جو ہے وہ امپروو کر لی. ادروائز کوالٹی اگر امپروو کرتے ہیں تو پھر آپ پرائس بھی امپروو کر دیں, کوئی ایشو نہیں ہے, بیکاز اکارڈنگ ٹو دا فلاسفی کوالٹی از آلویز فار فری. فری کا مطلب یہ نہیں کہ فری میں مل جاتی ہے, بٹ کوالٹی جتنی آپ کوالٹی امپروو کرو گے اتنی آپ کو پرائس اس چیز کی زیادہ مل جائے گی اور ایونچولی آپ کو فائدہ ہو جائے گا. دین کانسٹنٹلی امپروو دا سسٹم آف پروڈکشن اینڈ سروس. کہتا ہے کہ کانسٹنٹلی اپنے جو سسٹمز ہیں پروڈکشن کے, سروس کے, ان کو امپروو کرتے رہیں, سسٹمز کو, پروسیس کو اپ گریڈ کرتے رہیں, نئی ٹیکنالوجی جو ہے اس کو اڈاپٹ کرتے رہیں, نئے پروسیس جو ہیں ان کو اڈاپٹ کرتے رہیں تاکہ نئی نئی کوالٹی کی چیزیں جو ہیں وہ آپ آرام سے بنا سکیں. دین انسٹیٹیوٹ اے وگرس پروگرام آف جاب ٹریننگ. جاب ٹریننگ جو ہے وہ لوگوں کی بہت زیادہ اچھے طریقے سے ہونی چاہیے, جو ہمارا HR کا بھی بہت زیادہ کنسرن ہے کہ جس جاب کے لیے آپ نے ایک امپلائی کو رکھا ہے اس کے لیے اس کو ٹرین کریں, پراپر ٹرین کریں تاکہ اس کو کل کو جاب پرفارم کرنے میں کوئی ایشو نہ آ رہا ہو. دین دا 7th پوائنٹ از دیٹ اڈاپٹ اینڈ امپلیمنٹ لیڈرشپ, فوکس آن کوالٹی ناٹ پروڈکٹیوٹی. اس طرح کی لیڈرشپ آپ کے پاس آرگنائزیشن میں اویلیبل ہو جو فوکس یہ کر رہی ہو کہ آپ نے کوالٹی پروڈکٹس بنانی ہے, نہ کہ یہ فوکس کر رہی ہو کہ آپ نے کوانٹٹی بنانی ہے یا پروڈکٹیوٹی کو انکریز کرنا ہے. پروڈکٹیوٹی انکریز ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے, بٹ اگر وہ کوالٹی سے میجر نہیں کرتے آپ اس کو پروڈکٹیوٹی کو, تو پھر آپ کی پروڈکٹیوٹی جو ہے دیٹ از یوز لیس. تو اس طرح کی لیڈرشپ ہو جو پروڈکٹیوٹی سے ہٹ کے کوالٹی پہ بھی فوکس کرے. دین ڈرائیو آؤٹ فیئر سو دیٹ ایوری ون may work effectively. اس نے کہا جو لوگوں کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے امپلائمنٹ کا, باس کا, لیڈرز کا, ڈیڈکشنز کا, اس فیئر کو ڈرائیو آؤٹ کریں. ٹرائی اینڈ فنش اٹ سو پیپل کین ورک ایٹ دیئر بیسٹ. دین 9 بریک ڈاؤن بیریئرز بٹوین ڈپارٹمنٹس. آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, ان میں بیریئرز کو ختم کریں تاکہ انفارمیشن شیئرنگ ہو. جب انفارمیشن شیئرنگ ہوگی پیپل ول فیل ٹرسٹڈ اینڈ ول ٹرسٹ ایچ ادر, اور اس سے امپروومنٹس آتی جائیں گی, نئے آئیڈیاز آئیں گے, کریٹیوٹی آئے گی, انوویشن آئے گی. دین دا 10th پوائنٹ از eliminate numerical goals, posters, slogans for the workforce that ask for new levels of productivity without providing new methods. اب وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کے گولز ہی رکھنے ہیں کہ نہیں آپ نے ان کو پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ نئے ان کو مشینز یا نئی ٹیکنالوجی نہیں پرووائڈ کرے, بٹ اسٹل یو آر آسکنگ فار پروڈکٹیوٹی اینڈ ناٹ فار دا کوالٹی, تو ان چیزوں کو ریموو کیا جائے. دین 11 is eliminate work standards that prescribe numerical quotas. آپ لوگوں کو لیٹ سپوز آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے 100 پروڈکٹس بنانی ہے, ایک نے 100 بنانی ہے, ایک نے 200 بنانی ہے, ایک نے 300 بنانی ہے. This should not be the only focus of the productivity, because if somebody will have to make 200 products, then he is not going to go for quality, because وہ نمبرز گیم میں چلا جائے گا, نمبرز کو اچیو کرنے میں لگ جائے گا, وہ کوالٹی میں نہیں آئے گا. سو نمبر جو کوٹا ہے وہ نہ دے لوگوں کو, بٹ آسک پیپل ٹو میک تھنگس آف بیٹر کوالٹی. جب وہ زیادہ اچھی کوالٹی کی چیزیں بنائیں گے تو پھر لوگ جو ہیں وہ ان کو نمبرز کا کوٹا نہ دیں تاکہ وہ کوالٹی پہ کمپرومائز نہ کریں کسی بھی فارم میں. دین پوائنٹ 12 از remove barriers that stand between the hourly workers and his or her right to pride of workship. آپ اس کو اپنی کام میں جو پرائڈ ہے وہ لوز نہ کرنے دیں, اس کو یہ فیل ہو کہ وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے, دین وہ اچھا پروڈیوس کرے گا, ادروائز وہ اچھا پروڈیوس نہیں کر سکتا. دین انکریج ایجوکیشن اینڈ سیلف امپروومنٹ فار ایوری ون. اگر کوئی ایجوکیٹ ہونا چاہتا ہے
مزید ٹریننگز لینا چاہتا ہے, مزید ایجوکیشن لینا چاہتا ہے, تو ان کو انکریج کریں, ڈسکریج نہ کریں. دین the 14th and the last point is create a structure in top management. مطلب آپ کی جو ہائر مینجمنٹ ہے اس کو چاہیے اور اس میں ایسا اسٹرکچر پروڈیوس کریں جو that will work every day to achieve the above 13 points. اب 14 points کو وہ سمرائز کر کے 14 point میں یہ کہتا ہے کہ جو ٹاپ مینجمنٹ ہے اس کا اسٹرکچر, اس کا کلچر ایسا ہونا چاہیے جس سے جو ابو 13 پوائنٹس ہیں ان کو آپ پراپرلی اچیو کر سکیں. دین موسٹ کمپنیز دیٹ ہیو اڈاپٹڈ TQM فاؤنڈیڈ دیٹ دا پرفارمنس آف دیئر کمپنیز امپرووڈ. اب ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جن لوگوں نے یہ 14 پوائنٹس اپلائی کیے ہیں اپنی آرگنائزیشنز میں, ان کی جو کمپنیز ہیں انہوں نے زیادہ سے زیادہ پرفارم کیا ہے اور ان کی پرفارمنس جو ہے وہ انہانس ہوئی ہے, امپروو ہوئی ہے کسی نہ کسی فارم میں. دین وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دس موٹیویشن ہائیجین تھیوری. ہائیجین تھیوری میں کیا ہے, یہ بھی ایک سائیکالوجسٹ تھا فیڈرک ہربر, یہ کہتا ہے کہ کچھ انٹرنسک فیکٹرز ہوتے ہیں اور کچھ ایکسٹرنسک, انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل, ایکسٹرنسک اینڈ ایکسٹرنسک فیکٹرز ہوتے ہیں. Intrinsic factors are natural, real factors are related to job satisfaction. But extrinsic factors are related to job dissatisfaction. اب نارملی جو پہلے ٹریڈیشن تھا سیٹسفیکشن اور ڈسسیٹسفیکشن کا, اس کو اس نے بریک ڈاؤن کیا انٹو 4 terms. سیٹسفیکشن, نو سیٹسفیکشن, ڈسسیٹسفیکشن, نو ڈسسیٹسفیکشن. کس طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں. He says, on the other hand, when employees were dissatisfied, they tend to cite extrinsic factors such as company policies and administration, supervision, interpersonal relationships and working conditions. کہتا ہے کہ جب dissatisfied ہوتے ہیں لوگ تو وہ ان چیزوں کے بارے میں زیادہ بات کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, ان کی وجہ سے people are dissatisfied. Then Henberg suggested emphasizing motivators, those factors that increase job satisfaction such as recognition and growth are called the motivators. اس نے کہا کچھ ہیں جو صرف سیٹسفائرز ہیں اور کچھ ہیں جو موٹیویٹرز ہیں. کچھ چیزیں جو ہے وہ صرف اور صرف سیٹسفیکشن کی حد تک لے کے آتی ہیں, زیرو لیول پہ لے کے آتی ہیں انسان کو کہ ہاں وہ سیٹسفائڈ ہے, آرام سے کام کر رہا ہے. بٹ موٹیویشن کے لیے دیر آر سم ادر فیکٹرز جن کو اس نے موٹیویٹرز کہہ دیا. اب ہینسبرگ term of factors such as working condition and salary, when these factors are adequate, people will not be dissatisfied, neither they will be satisfied. اس نے کہا کہ ایک, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سیٹسفیکشن, نو سیٹسفیکشن, ڈسسیٹسفیکشن, نو ڈسسیٹسفیکشن, 4 terms میں اس نے اس کو split کر دیا ہے. These factors may eliminate job dissatisfaction but do not necessarily increase job satisfaction. اس نے کہا کہ کچھ جو آپ کا لیول ہے, لیٹ سپوز آپ ایک لیول پہ سیٹسفائڈ ہیں اور ایک لیول پہ آپ ڈسسیٹسفائڈ ہیں, یہاں آپ ڈسسیٹسفائڈ ہیں, یہاں آپ سیٹسفائڈ ہیں, لیکن ایک درمیان میں لیول ہوگا جہاں نو سیٹسفیکشن ہوگی, نو ڈسسیٹسفیکشن ہوگی, اور پھر جب آپ سیٹسفیکشن ہوگی تو دین یور موٹیویشن ول اسٹارٹ. تو اس طریقے سے اس نے ڈفرینٹ جو ٹرمز کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیا ہے کہ کس کس فارم میں جو ہے وہ ایک امپلائی فیل کر سکتا ہے. دیز فیکٹرز میں ایلیمینیٹ جاب ڈسسیٹسفیکشن بٹ ڈو ناٹ نیسسریلی انکریز دا جاب سیٹسفیکشن, اس لیے صرف یہ ڈسسیٹسفیکشن کو ختم کرتے ہیں. دین ہینبرگز پرپوز دیٹ ہز فائنڈنگز انڈیکیٹ دیٹ opposite of satisfaction is no satisfaction and opposite of dissatisfaction is no dissatisfaction. یہ اس نے اس کو ٹرمز میں سیپریٹ کر دیا. Then he believes that an individual's attitude towards his or her work can very well determine success or failure. کس طرح کا اس کا ایٹیٹیوڈ ہے, if he feels fine with the work, he is a success. اگر وہ اپنے کام کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ ایک فیلئر کنسیڈر ہوتا ہے. Intrinsic factors such as achievement, recognition and responsibility were related to job satisfaction. تو اس نے اس طریقے سے ہائیجین فیکٹرز جو ہیں ان کو علیحدہ کیا. When people felt good about their work, they tend to attribute these characteristics to themselves. وہ اپنے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں ان فیکٹرز کو when they feel good about their work. Then
मैकेलन्स 3 नीड थ्योरी ये मैस्लो हायरार्की नीड टाइप थ्योरी है, जिसमें इसने कहा कि नीड फॉर अचीवमेंट होती है लोगों को, दिस ड्राइव टू एक्सेल टू अचीव इन रिलेशन टू द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टू स्ट्राइव एंड सक्सीड। नीड ऑफ पावर होती है, पीपल आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ पावर, एंड नीड ऑफ एफिलिएशन होती है, लोग जो हैं वो एफिलिएशन की तरफ जाते हैं। ये मैस्लो और इसकी नीड्स जो है हायरार्की दर काइंड ऑफ सेम, जो हायर नीड्स ऑफ मैस्लो थी वो वही ये 3 नीड्स जो हैं उनको एक्सप्लेन करता है। देन इक्विटी थ्योरी है। इक्विटी थ्योरी हमें ये बताती है कि जब भी आप परफॉर्म करते हैं तो आपकी कुछ इनपुट होती है, आप इनपुट को आउटपुट के साथ मेजर करते हैं। लेट्स सपोज आप 8 आवर्स काम कर रहे हैं, 8 आवर्स एंड यू आर गेटिंग 1000 रुपीज। 8 आवर्स 1000 रुपीज, 8 आवर्स इनपुट एंड 1000 रुपीज इज योर आउटपुट। अब एक और एम्प्लॉई है जो 4 आवर्स काम कर रहा है और 1000 रुपीज ले रहा है। जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे अपने आप को, और एंड यू विल फील बैड अबाउट इट, और ये जब इसको इसके साथ कंपेयर करेगा तो फील गुड अबाउट इट। ये हमारी इक्विटी थ्योरी हमें बताती है कि पीपल कंपेयर देयर इनपुट्स एंड आउटपुट्स विद अदर पीपल, रिलेट करते हैं। देन आज की समरी में हमने देखा कि शुरू में हमने स्टार्ट किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, कि हाउ इंडस्ट्री गॉट इवॉल्व्ड। फिर उस पर हमने बात की कि कुछ जो है मोशन एंड टाइम स्टडीज हुई जिससे वन बेस्ट वे निकला। फिर हमने बात की कि मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी थी, जिसमें हमने देखा कि फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, सेफ्टी नीड्स होती हैं, देन आपकी जो है वो सोशल नीड्स होती हैं, सेल्फ स्टीम होती है एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है। थ्योरी एक्स एंड वाई के बारे में हमने बात की कि मैनेजर्स कुछ लोगों के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं और कुछ के बारे में पॉजिटिव, और इसके साथ हमने थ्योरी जेड को डिस्क्राइब करते हुए जापानीज ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन का कंपैरिजन किया। हॉथॉर्न इफेक्ट देखा कि लाइट उन्होंने कम की, दे वर एक्सपेक्टिंग कि फॉल करेगी प्रोडक्टिविटी, बट एक्चुअली इंक्रीज कर गई। तो दे फाउंड आउट कि अटेंशन ज्यादा गेन की, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। फिर हमने DQM पढ़ा और डेमिंग्स के 14 पॉइंट्स पढ़े जो बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर हाइजीन फैक्टर्स, और एंड में हमने 3 नीड बेस्ड थ्योरी और एडम्स इक्विटी थ्योरी को कवर किया। तो आज के लेक्चर में ये सारी थ्योरीज हैं, इनको पढ़ें, देखें और समझने की कोशिश करें। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।